السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حافظہ الماس اسنین میں آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ اگر ابھی تک آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ نئے آنے والی جتنی بھی ویڈیو ہیں وہ آپ تک براہ راست پہنچ سکیں اور آپ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ آج کا میری ویڈیو کا موضوع ہے واقعہ کربلا۔ آپ جانتے ہیں محرم الحرام ہے اور واقعہ کربلا یہ داستان ہے اسلام کی ہجری میں، ایک بہت بڑی داستان ہے۔ ہمارے بچوں کو واقعہ کربلا دیکھ کے شاید ڈرایا جاتا ہے یا دھمکایا جاتا ہے کہ خیمے لوٹے ہوئے ہیں، تیل پڑے ہوئے ہیں، گھوڑوں کو تیل لگ رہے ہیں، تو یہ سارا منظر دیکھ کے ٹی وی پہ شاید ہمارے بچوں کو ڈرایا جاتا ہے، لیکن واقعہ کربلا حوصلہ افزائی کا نام، واقعہ کربلا اپنے اندر ایک نیا جوش پیدا کرنے کا نام ہے، واقعہ کربلا خود کو ایک نئی زندگی دینے کا نام ہے، واقعہ کربلا بچوں کو ڈرانے کا نام نہیں ہے۔ واقعہ کربلا میں کتنے ننھے صحابہ، کتنے ننھے بچے باہر نکلے اور انہوں نے لشکر کو، کتنے لوگوں کو قتل کیا۔ ہمارے بچے تو آج کل بہت سی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھ کے ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آج کل کے ہم نے بہت پال پوس کے ہم نے کہتے ہیں کہ ہم نے بچے بڑے کیے ہیں، کیا وہ بچے نہیں تھے؟ ان کو تو سب سے زیادہ محبت ملی، ان کو سب سے زیادہ شفقت ملی، ان کو وہ تو جس نبی کے نواسے تھے، جس کے نواسے تھے، وہ تو دو جہان کا والی ہے۔ تو واقعہ کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر 72,000 کا تھا اور یزید کا لشکر 22,000 کا تھا۔ 72 کا کبھی 22,000 سے مقابلہ ہو سکتا ہے؟ عمر بن سعد نے عبداللہ ابن زید کو خط لکھا کہ اور بندے بھیجو۔ اس نے کہا عمر بن زید کو کہ خدا کا خوف کرو، 72 کا بھی 22,000 سے کیا مقابلہ ہے، تم اور منگوائے جا رہے ہو۔ مختلف ممالک سے اس نے لشکر منگوایا۔ تو عمر بن سعد نے کہا کہ تمہیں نہیں پتہ نا، یہ علی کے بچے ہیں، یہ محمد کے نواسے ہیں، ان کی رگوں میں علی کا خون ہے۔ یہ ایک بچہ کروڑوں کے لوگوں کو ختم کرنے کی ہمت رکھتا ہے، یہ ایک بچہ۔ تمہیں نہیں پتہ نا یہ خاندان کون ہے، تمہیں نہیں پتہ نا یہ کس کے بچے ہیں، تمہیں نہیں پتہ نا یہ کس کے نواسے ہیں، اس لیے تم یہ کہہ رہے ہو۔ یہ خوف تھا اس کے دل میں اس ٹائم، اسے یہ ڈر تھا کہ میں ہار جاؤں گا۔ اس سے 22,000 فوج منگوائی، پھر بھی اس سے ڈر تھا کہ میں لشکر سے ہار جاؤں گا۔ 72 لوگ تھے وہ، 72 کبھی 22,000 سے کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے؟ تو جب حضرت امام حسین نکلنے لگے تو حضرت زینب جو تھی وہ ان کی سکی بہن تھی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، پہلے ماموں نہیں جائے گا، پہلے بھتیجے جائیں گے۔ تو حضرت زینب نے اپنے 2 بیٹوں کو بھیجا تو وہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر حضرت امام قاسم ابن حسن جو حضرت حسن علیہ السلام کے بیٹے تھے، تو جب وہ جب جانے لگے، جب حضرت امام حسین جانے لگے تو حضرت امام قاسم نے روک لیا، کہا کہ میں آپ کو نہیں جانے دوں گا، میں خود جاؤں گا۔ کہا نہیں، تو میرے بھائی کی آخری نشانی ہے، میں تمہیں نہیں جانے دوں گا۔ حضرت امام قاسم نے کہا کہ چچا، میرے باپ نے مرنے سے پہلے میرے ہاتھ پہ ایک تعویذ باندھا تھا اور کہا تھا کہ جب سب سے سخت مشکل آئے تو اسے کھول کے دیکھ لینا اس کے اندر ہے کیا۔ میں سمجھتا ہوں واقعہ کربلا سے زیادہ اور سخت وقت کچھ نہیں ہو سکتا، تو میں آج اس تعویذ کو کھولوں، دیکھو اس میں لکھا کیا ہے۔ جب تعویذ کو کھولا گیا تو تعویذ تھا ہی نہیں، وہاں ایک کاغذ پڑا ہوا تھا، اس میں کچھ لکھا ہوا تھا کہ قاسم، میرے بھائی کو کبھی اکیلا نہ چھوڑنا، جب بھی کوئی مشکل اس پر پڑے تو سب سے پہلے تم جانا کہ اسے اس کے بھائی کی کمی محسوس نہ ہو۔ چچا، میں پہلے جاؤں گا اور میں مقابلہ کروں گا۔ جب امام قاسم گھوڑے پر سوار ہوئے اور گئے تو 16 سال کے نوجوان نے 19 لوگوں کو قتل کیا، بنا پانی پیے ہوئے 19 لوگوں کو قتل کیا۔ ہمارے 16 سال کے نوجوان آج کہاں پر قتل کرتے ہیں؟ وہ تو آج ڈرتے ہیں۔ 16 سال کے نوجوان کو ہمارے معاشرے میں بہت چھوٹا سمجھا جاتا ہے۔ 16 سال کے نوجوان نے 19 لوگوں کو قتل کیا، قتل کر کے واپس اور کہا چچا، یہ یزید تو بڑے بزدل ہیں، پانی انہوں نے بند کر دیا، اگر مجھے پانی کے 2 قطرے میرے حلق میں چلے جائیں نا تو میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں اس کے پورے لشکر کو اکھاڑ کے پھینک دوں۔ یہ جنون تھا وہاں کے بچوں میں، ایک جنون تھا، یہ کیفیت تھی وہاں پر۔ تو جب حضرت امام قاسم دوبارہ گئے تو جب انہیں پیچھے سے تیر لگا گردن پر،
جب گردن پہ آ کے تیر لگا تو حضرت زینب کہتی ہیں کہ میں پردے کے پیچھے سے دیکھ رہی تھی کہ حضرت قاسم جو ہیں وہ گھوڑے سے نیچے گر گئے، تو میں نے حضرت امام حسین کو کہا کہ حسین جا کے قاسم کو اٹھا کے لے کے آؤ۔ قاسم کو اٹھا کے لے کے آیا گیا، تو کہتے ہیں کہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت قاسم کا قد حضرت امام حسین سے بہت لمبا سا تھا، مطلب کہ قد میں ان کے شانہ بشانہ تھے، عمر میں چھوٹے تھے لیکن قد ان کے برابر تھا۔ تو جب انہیں ان کے آیا گیا، حضرت امام حسین نے انہیں اپنی گود پر ان کا سر رکھا تو انہوں نے جامع شہادت پائی۔ اس کے بعد حضرت علی اکبر جو حضرت امام حسین کے بیٹے تھے وہ جب نکلے وہ بھی شہید ہوئے، انہیں بھی گردن پر تیر لگا، حضرت امام حسین انہیں لے کے آئے۔ ہمارے گھر میں ایک ماتم ہو جاتی ہے تو 15-20 دن غم نہیں جاتا، آنسو ہی نہیں جاتے کہ ہم نے اپنا قریب ہی کھو دیا، لاشیں لے کے جا رہے ہیں، لے کے آ رہے ہیں، بچے شہید ہو رہے ہیں۔ تو بائی چانس حضرت امام حسین نے علی اصغر کو لے کے آئے باہر اور انہیں بھی تیر لگا۔ 6 ماہ کا بچہ، 6 ماہ کا بچہ کیا ہوتا ہے مرنے سے، 6 ماہ کا چھوٹا سا معصوم بچہ، تو اسے بھی تیر لگا، وہ بھی شہید ہو گیا۔ تو انہوں نے حضرت امام حسین نے کہا کہ یا اللہ میں نے علی اصغر کو بھی نہیں بچایا، میں نے اسے بھی راہ میں دے دی ہے، میں نے اسے بھی نہیں بچایا۔ تو یہ داستان ہماری واقعہ کربلا دکھانے کا منظر، واقعہ کربلا کی اسلامی ہجری میں بہت بڑا واقعہ تھا۔ تو یہ ڈرانے کا نام نہیں ہے، یہ انسان میں حوصلہ افزائی پیدا کرنے کا نام ہے، جرأت پیدا کرنے کا نام۔ تو جب وہاں کی جو خیمہ زن عورتیں تھیں، بچیاں تھیں، انہوں نے کہا کہ اب ہم سے پانی کے بغیر نہیں رہا جاتا، اب پانی کے بغیر گزارا نہیں، کیونکہ پانی آپ ایک دن روزہ رکھیں آپ کی کیا حالت ہوتی ہے، آج سے مغرب تک کا ٹائم کتنی مشکل سے آپ برداشت کرتے ہیں۔ تو انہوں نے تو پتہ نہیں کتنے دنوں سے پانی نہیں پیا تھا۔ تو حضرت عباس سے کہا گیا کہ آپ وہ پانی لینے گئے، مشکیزہ انہوں نے اپنے پاس رکھا، تو کہا جاتا ہے کہ پہلے ان کا ایک ہاتھ کاٹا گیا، پھر دوسرا ہاتھ کاٹا گیا، پھر مشکیزے سے پانی وہ نہ لا سکے، اور پھر ان کی گردن پر جا کے تیر لگا اور وہ بھی شہید ہو گئی۔ اور جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس کو لے کے آئے تو انہوں نے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا کہ یا اللہ اب میری کمر ٹوٹ گئی ہے، کیونکہ حضرت امام عباس جو تھے وہ حضرت علی کے بڑے بیٹے تھے، تو کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ جملہ کہا کہ میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ ظاہری بات ہے جب اب ہمارے پاس کوئی بیک بون ہوتی ہے تو ہم بڑے مضبوط ہوتے ہیں کہ ہمارے پیچھے کوئی کھڑا ہوا ہے، ہمارے باپ کی والد محترم کی لے نشانی کہ ہمارے پیچھے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہماری بیک بون ہے، ہم گریں گے تو سنبھال لیں گے۔ سیم ایسا ہی کچھ تھا کہ انہوں نے کہا کہ مولا میری کمر ٹوٹی۔ تو جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، بیٹھے، اور کہتے ہیں کہ انہوں نے تلوار حضرت علی کی پکڑی، امامہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا باندھا۔ تو جب اس سے پہلے علی اکبر نکلے تھے نا، تو وہ روایات میں آیا جاتا ہے کہ علی اکبر جو تھے وہ بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم شکل تھے، شکل ملتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا، تو وہ کہتے تھے علی اکبر کو دیکھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم شکل تھے۔ جب وہ نکلتے تھے عورتیں اپنے گھروں کی چھتوں پر چل جاتی۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار حضرت علی کی پکڑی، امامہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا باندھا، اور نکل کر حضرت زینب کو کہتے گھر تیرے حوالے اور میں اللہ کے حوالے، حضرت زینب کو یہ کہہ کر وہ نکل گئے، اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو قتل کیا، بہت سے لوگوں کو قتل کیا۔ اور عمر بن سعد ڈر گیا، خوف سے طاری ہو گیا تھا کہ امام حسین کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ انہوں نے کہتے ہیں کہ جو یزید تھے وہ ایک دوسرے کو آگے کر رہے تھے، تم آگے جاؤ، تم آگے جاؤ، دھکے دے رہے تھے ایک دوسرے کو، خود کوئی بھی آگے نہیں آ رہا تھا۔ تو جب عمر بن سعد نے کہا کہ اس طرح تو ہم مارے جائیں گے، جب چاروں طرف سے تیر برسے، انہیں تیر لگے، تلواریں لگی، تو نماز کا وقت بھی ہو گیا تھا۔ تپتی ریت پر جب وہ گھوڑے سے اترے، انہوں نے وضو کیا، اور اس کے بعد جب انہوں نے سجدہ زن ہوئے، شمر جب انہیں مارنے لگا تلوار، انہیں شہید کرنے لگا، کسر قلم کرنے لگا، تو انہوں نے کہا شمر ٹھہر جا۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو کر کہا کہ یا ایھا الناس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ یا رب تو مطمئن ہے نا حسین سے؟ تو اوپر سے آواز آئی میں مطمئن ہوں حسین سے۔ یہ واقعہ کربلا
بتانے کا منظر اسلامک ہجری میں، اگر وہ چاہتے تو خود کو بچا نہیں سکتے تھے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔